بڑے ہاتھ ڈالنے سے کرپشن میں کمی آ رہی ہے، ہمیں ملک کنگال حالت میں ملا۔ وزیر اعظم عمران خان کا میاں والی میں خطاب، کہتے ہیں جو قدرتی وسائل پاکستان کے پاس ہیں، اناج مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ہم تو دنیا کو اناج دے سکتے ہیں، پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا مشن ہے۔ ادھر نجی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران کہا کہ مشکل وقت سے انسان سیکھتا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ سرسبز و شاداب پاکستان مشن، وزیر اعظم عمران خان نے کندیا میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ 3 ارب درخت لگائے جائیں گے، چھانگا مانگا سے بھی بڑا جنگل بنے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا اللہ نے پاکستان میں 12 موسم دیے، درخت نہ لگائے تو موسمیاتی تبدیلی مستقبل تباہ کر دے گی۔ وزیر اعظم نے نجی یونیورسٹی کے طلبہ میں اسناد بھی تقسیم کیے۔ حکومت کو ڈیڈ لائنز دینے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، سندھ کے حالات دیکھیں، پنجاب میں نون لیگ نے کیا دودھ کی نہریں بہا دیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گفتگو، بولے تحریک انصاف کو اپنی مدت پوری کرنے دیں، ہماری ٹرم پوری ہونے پر معیشت مستحکم ہوگی۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور اتحادی ناراض ہو چکے، وفاقی حکومت اب زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی 7 میں گفتگو، بیماری کے باوجود حسن سرداری ملک کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی آئینی اور جمہوری طریقے سے آئے گی، ساری جماعتوں سے مشاورت کر کے احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ لندن میں نواز شریف کے مہمان خاص راکھی کون، راہ سے پردہ اٹھ نہ سکا، ٹوپی سے چہرہ چھپانے والے شخص کے لیے خاص پروٹوکول، شہباز شریف اور اسحاق ڈار پر پراسرار شخصیت کو گاڑی میں بٹھا کر لائے، نواز شریف سے ملاقات کروائی اور رقبی دروازے سے روانہ کر دیا۔ ترجمان نون لیگ نے پراسرار شخصیت کو شریف برادران کا ذاتی دوست قرار دے دیا۔ آرمی چیف کا 4 روزہ دورہ مراکش، آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کی مراکش کے وزیر دفاع اور مسلح افواج کے انسپکٹر جنرل سے ملاقاتیں، رائل کالج ہائر ملٹری ایجوکیشن کا بھی دورہ۔ پی ایس ایل کا دھوم دھڑکا آج لگے گا لاہور میں بھی تڑکا، قذافی اسٹیڈیم میں شام 7 بجے لگے گا میدان، مدِ مقابل ہوں گے لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے جوان، بچے بڑے خواتین سبھی کے سر پر کرکٹ کا بخار سوار، گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز، لاہوریوں کا قلندرز کو پہلی شکست بھول کر نئے جذبے سے میدان میں اترنے کا مشورہ۔ سندھ حکومت کی کراچی میں نہر خیام پر شجرکاری مہم، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، مرتضی وہاب کی شرکت، میئر وسیم اختر اور کمشنر بھی شجرکاری مہم میں شریک ہوئے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں بے نظیر پارک کے بعد نہر خیام بھی ایک مثال بننے جا رہی ہے، سب کو مل کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ کام کام اور صرف کام، اہلکار کریں گے کام، صاحب کریں گے آرام۔ وفاقی پولیس اہلکار تھک گئے، سیکیورٹی ڈویژن میں تعینات اہلکاروں نے بلند کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اہلکاروں نے وزیر اعظم پورٹل پر 12 گھنٹے ڈیوٹی کے خلاف شکایت درج کرا دی، کہا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی سے ذہنی مریض بن گئے۔ آج آپ کی خوشی میں شامل ہوں، اور اتنا سیریس نہ ہو، خوشی بناؤ، خوشی بنانی چاہیے۔ بچوں نے اتنا زبردست کام کیا آپ کے، تو بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ خوش ہونے کا دن ہے آج۔ اور اس کے بعد ایک میں اسپیشل تھینک کرنا چاہتا ہوں آج ٹونی اشائے جو کہ لاس اینجلس سے آئے ہیں۔ میں اس لیے ان کو تھینک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیزائن بنایا، اب یہ جگہ تو مجھے پسند آ گئی، اور ایک وہ طارق وہ پیٹرول پمپ والا پتہ نہیں یہاں آیا ہوا یا نہیں، ہاں وہ آیا ہوا طارق یہ طارق کے پیٹرول پمپ سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی تھی۔ کیونکہ میں یہاں کیمپیننگ شروع جب کی آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے، تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں، کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا۔ تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے
یہ وہ رکھی میں پیٹرول پمپ تھا, وہاں میں نے گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا. تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے, تب یہ بچہ تھا. تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے. تو ہم نے اس کا پکڑ لیا, اس کے ہاتھ ملایا, اور اس کا جو پیٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا. ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی. اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی, کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے. منشیات کی طرف جا رہے تھے, جرم کی طرف, بے روزگار بیچارے نوجوان تھے. وائبرنسی تھی, کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے. تو شروع تو ہوا یہ. تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے. تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا. تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے, یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا, اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی. تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا, یہ تو بلڈنگ بن گئی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے, پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی, یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی. تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے, بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا. میں سب کے لیے, نوجوانوں آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا. سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں, کیونکہ ہم اس کو, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے, میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں, جو پکچر کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ میں. جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا, تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان, جو بھی جاوید انور نے بات کی, انسان ہار مان جاتا ہے, انسان دل چھوڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے جو خوشی ہوئی ٹونی نے جب یہ پورا اس کا ماسٹر پلان دکھایا, تو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ جو سب سے, پاکستان نے یہ انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, یہ نالج سٹی, اب مجھے اس کی پکچر نظر آئی ہے. تو میں ٹونی وہ جو آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے, اس کا میں آپ کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اچھا, اب میں اپنے پاکستان کا فیوچر, آپ نے آج گریجویٹ کیا, تو آپ کے لیے میں ایک 10 منٹ بس آپ کو جو آپ کا قبلہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. قبلہ ٹھیک کرنا یہ بڑا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کرنی ہے. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کے وہ دل میں ہوتا ہے, دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ جو آپ کا دل کا
جو مقصد ہوتا ہے, جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے, دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے. دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے, دل اور طرف جاتا ہے.